الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الآخذ والمعطي فيه سواء رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گیہوں گیہوں کے عوض، جو جو کے عوض، چھہاروں کے عوض، نمک نمک کے عوض برابر برابر ہاتھ بہاتھ بیچو۔ جو زیادہ دے یا زیادہ لے اس نے سود کا کاروبار کیا، لینے اور دینے والا اس میں برابر ہے۔ اس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ یہ 6 چیزیں علامتاً حضور نے بیان فرمائیں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی 6 چیزیں ہیں کہ جس میں آپ زیادتی کمی بیشی کو آپ مد نظر رکھیں گے۔ یہ علامتاً حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی بھی ایک جنس والی چیزیں ہوں گی ان کو اس میں بڑھانا، سونا سونے کے عوض، یہ مثال کے طور پہ سونا سونے کے عوض اب 1 تولہ دے کے 2 تولے لینا، یہ 4 تولے چاندی دے کے 8 لینا، ہاں جی، اسی طرح چھوارے اجناس کا بھی حضور نے علامتاً ذکر کیا کہ یہ تو بالکل بیانی ہی ہیں، اس کے اندر تو ہے ہی ہے، لیکن اسی طرح حضور نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اور پچھلی احادیث میں تو یہ بیان ہوا نا جی کہ لکھنے والا بھی، گواہ بھی، ہاں جی، بیچنے والا بھی، لینے والا بھی، یہ سارے مجرم ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں خاص طور پر دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، خاص طور پہ 2 افراد کا ذکر کیا گیا جو سارے فساد کی جڑ ہیں، ایک لینے والا، دوسرا دینے والا۔ سود دینے والا اور لینے والا یہ 2 مین فساد کی جڑ لوگ ہیں کہ انہوں نے اسلام کی جڑ کو کاٹا ہے، انہوں نے جو ہے نا جی یہ ایسی شرارت کو شروع کیا۔ اور پھر ان 2 میں سے بھی ایک سب سے بڑا مجرم ہے۔ یہ 2 ان تمام افراد میں سے جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا، نہ ان کی بخشش ہوگی، نہ ان کا کوئی کرم، ان میں سے یہ 2 مین کردار ہیں۔ اور ان کرداروں میں سے مین کردار وہ ہے جو سود پہ کام کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، چیزیں دے رہا ہے، معاملات کر رہا ہے۔ یہ اصل مجرم ہے، وہ شخص جو معاشرے کے اندر خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا پاکستان اتنا امیر ہے، اتنا امیر ہے، اتنا امیر ہے کہ ہم پوری دنیا کے ممالک کو قرضہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم بھکاری کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میں سعودی عرب گیا نا جی، تو اتفاقیہ طور پر ایک شخص، ہم صحیح کر رہے تھے صفا مروہ پہ، تو وہاں پہ ایک شخص بڑا اچھا خوبصورت شخص تھا، وہ اور اس کی بیوی اور ساتھ ایک بچی تھی۔ وہ وہاں پہ انہوں نے مجھے بیگ دکھایا اور وہ نیچے سے کٹا ہوا تھا، وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے ہمارا سارا کچھ کٹ گیا ہے جی، ہم جو ہے نا جی وہ اب بڑے پریشان ہیں، تو آپ ہماری کچھ ہیلپ کر دیں۔ بھکاری تھا، بھکاری مانگ رہا ہے۔ اچھا، طواف کے دوران بھی وہی شخص مجھے نظر آیا، اور اتفاقیہ طور پر جب میں مدینہ منورہ گیا، مسجد نبوی میں بھی وہی شخص نظر آیا۔ ہم باوجود اس کے، اب وہ اس کی شکل و صورت بتا دیتی ہے، بھکاری آدمی کی طبیعت بتا دیتی ہے یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے۔ فراڈی آدمی شکل سے پہچانا جائے گا، مخلص آدمی شکل سے پہچانا جائے گا، بھکاری شکل سے پہچانا جائے گا۔ ان کی فطرتیں اور عادتیں بتا دیتی ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اب وہ لوگ ٹھیک ٹھاک خاصے چنگے بھلے تھے، لیکن فطرتاً وہ بیچارے مجبور تھے بھیک مانگنے پر، بھکاری لوگ۔ اب باوجود اس کے کہ وہ حیثیت والے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یہ ان کی ایک الگ دوسری جو ہے نا پریشانی ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اور اتنی چیزیں رکھی ہیں کہ ہم دوسروں کو قرضہ دے سکتے ہیں، اور صرف یہ نحوست ہمارے اوپر کیوں ہے؟ کبھی ہم IMF سے پیسہ مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی ہم کسی سے مانگ رہے ہیں۔ اب دبئی والوں نے ہم سے پیسے مانگے تو ٹانگیں کانپنے لگی، اور وہ دینے تو ہے نا، ظاہری بات ہے، جس سے ادھار لیا اس کو دینا تو ہے واپس۔ اب یہ ساری پریشانی کا سبب کیا ہے؟
ایک سبب ہے بس، ہم سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں۔ جس دن ہم سود کی لعنت سے نکل آئے، اللہ کی قسم ہمارے ملک جیسا ملک ہی کوئی نہیں۔ جتنی نعمتیں اور قوتیں اللہ نے ہمارے ملک کو عطا فرمائی ہیں، آپ صرف یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک پر جتنا قرضہ ہے نا جی، قرضہ قبلہ، اتنے ہمارے مخیر حضرات سالانہ صدقہ کرتے ہیں، اتنا صدقہ کیا جاتا ہے، جتنا ہمارے ملک پہ قرضہ ہے اتنا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک رمضان المبارک کے مہینے کی، آپ کو یاد ہوگا ایک ماضی قریب کے اندر ایک وہ چلی تھی، کیا کہتے ہیں، مہم چلی تھی، قرضہ اتارو ملک سنوارو، قرضہ اتارو، قرضہ اتارو ملک سنوارو کر کے، اس طرح کر کے ایک اسکیم چلی تھی۔ ہماری ماؤں بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے اپنے زیور اتار کے، جہیز اتار کے ان کو دے دی۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت یہ صرف ایک لعنت، کیونکہ جس بندے نے، جس ملک نے، جس نظام نے اللہ سے جنگ کی ہے حضرت، وہ کبھی زندگی میں جیت نہیں سکتا۔ میرے مالک کا نظام، میرے مالک کا نظام ہے ایسا زبردست اور قوت والا نظام، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جو ہر روز اپنے رب سے جنگ کر رہے ہوں وہ کیسے کامیاب ہو سکتے؟ باوجود اس کے کہ ہر نعمت ہمارے پاس، کپاس ہم اگاتے ہیں، گندم ہم اگاتے ہیں، چاول ہم اگاتے ہیں، باقی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دنیا کی ہر نعمت ہماری اپنی ہے، ہمیں باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم نہیں اس سے مستفید ہو سکتے۔ اس کی مین وجہ یہ، جس دن یہ لعنت ہمارے اندر سے نکل گئی، یہ دو بندے ٹھیک ہو گئے، یہ مین کردار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یہ دو کردار ٹھیک ہو گئے، سود لینے والا، دینے والا، یہ ٹھیک ہو گئے، ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ سب نعمتیں ہمارے پاس وافر مقدار میں پڑی۔ اگر نظام کے اندر برکت ہے نا جی، تو ہر بڑی سے بڑی ضرورت بھی اس برکت کے صدقے اللہ پوری کر دیتے۔ موٹی سی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارے باپ، ہمارے دادا نے، ایک بندہ کمانے والا تھا، ساری نسل 8 8 10 10 12 12 بچوں کو پال لیا، گھر بھی بنا لیے، سارا کچھ بنا لیا۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں کی کمائیاں حلال تھیں، ان کے اندر سود نہیں تھا، وہ لوگ مخلص لوگ تھے، انہوں نے ہمارے 8 8 10 10 12 12 بچے بھی پال لیے، مکان بھی بنا لیے۔ آج کے بچے کو کہہ کے دیکھو یہ کر کے دکھائے، آج کا کوئی بندہ کر کے دکھائے نہیں، ان سے زیادہ کمائیں، ان سے زیادہ تنخواہیں، ان سے زیادہ سارا سورسز ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم سودی لعنت کے اندر، سود کی لعنت کے اندر پھنس گئے ہیں۔ اور یہ لعنت ایسی ہے کہ جب تک سارے گھر کے افراد نہیں کمائیں گے گھر کا نظام نہیں چلے گا، ورنہ بھوک سے مر جاؤ گے۔ یہ لعنت جس دن ہمارے اندر سے نکلی، اس دن اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے دے گا۔ اس دن ہمارے وہ ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ بات ٹھیک کر رہے تھے، ان کا یار میری اب دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس میں قصوروار سارے تم لوگ ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ کیسے قصوروار؟ انہوں نے کہا بے ایمانی کا، جھوٹ کا، فراڈ کا، دھوکے کا، شراب کا، زنا کا، چوری کا، سود کا پیسہ تم مجھے کھلاتے ہو، پھر مجھ سے امید کرتے ہو میری دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ مجھے تم نے یہ کھلا کے میری دعائیں خراب کر دی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ساری بات ہے حضرت، جب آپ اللہ سے روزانہ جنگ کریں گے تو اللہ کیسے برکت دے گا؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔